بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عشق صدر بظہور الحجۃ القائم اجل اللہ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد والان اعداءہم۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو کائنات میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نگاری کا ہے، یہ طویل ترین تاریخ موجود ہے۔ جیسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کریم آقا کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امیر حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام جو عشاق تھے، فدایان سرور کائنات میں، عبادہ بن قیس انصاری اور حسان بن ثابت کا نام تو بہت معروف ہے۔ اکثر یہاں سے اس مدد نگاری کا حضور کی نعت کے حوالے سے لیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں شہنشاہ انبیاء کا جو زمانہ طفلی ہے، ایسی مدح ہوئی ہے، مخدرات پاک نے بھی مدح کی ہے، اور جو خاندان بنی ہاشم کی جید ہستیوں نے بھی مدح فرمائی ہے۔ اس آغاز سے سلسلہ آگے اگر چلتے ہیں تو بس پھر چلتے جائیں، سفر یہ ختم نہیں ہوتا۔ مدحت محمد وعلی محمد میں ایک بات بڑی اہم ہے، جن جن ہستیوں نے حضور اکرم کی مدح کی ہے انہوں نے ان کی پاک آل کو فراموش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نام مکمل ہی سمجھا ہے۔ جیسے جناب اویس کرنی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم سے ان کی وابستگی، دوری، اور پھر ان کی ذات کی حد تک ہی یہ سلسلہ بظاہر نظر آتا ہے۔ لیکن سلام ہے حضرت سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کو، انہوں نے کشف الموجود میں جناب اویس کرنی کے کردار کو لیا کہ وہ کس طرح صفین میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں جہاد کرتے ہوئے مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، میں عجز الناس بالکل محقق نہیں ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں سامنے ہیں۔ میں اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آگے چل کے سلسلہ جو نظر آتا ہے، حمد، نعت، سلام، منقبت، پھر مرثیہ کا ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ اس وقت میرا روح سخن حضرت معین الدین چشتی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی طرف ہے کہ آپ کے معروف ترین مصرے اولیاء کرام نے برصغیر کے میں جو جید اولیاء کرام تھے
اور صوفیاء اعظام تھے، اس کے علاوہ جو عشق رکھنے والے عام سادہ لوگ شاعر جو تھے، جو تاریخ میں کہیں آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ پس تاریخ وہ اپنے وجود کا اظہار کر کے گئے ہیں. جس کسی کو توفیق حاصل ہوئی اس نے اتنا اس کا جو تخلیقی قوت تھی اس حوالے سے بھی جو ان کی عقیدت تھی شہنشاہ انبیاء سے، خاندان اہل بیت سے. وہ بات یہ ہے کہ اس بات کو اولیاء کرام نے سمجھا ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضور اکرم کی ذات پاک کے حوالے سے، چلیے جناب عبداللہ بن منصور، معافی چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ 300 سے زائد قرآن پاک میں آیات ہیں جو یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور بالخصوص انہوں نے تو یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات پاک کے حوالے سے فرمایا. تو اگر ہم محققین کو دیکھتے ہیں تو 5000 سے زیادہ احادیث، میں نے خود ٹی وی اسکرین پر بھی بڑے جید اہل سنت ہمارے قابل احترام جو علماء اعظام تھے ان کی موجودگی میں ایک یعنی سنا کہ 5000 سے زیادہ احادیث حضور اکرم کی. اصل میں جو شہنشاہ انبیاء کی ذات مبارکہ کا، ذات مقدس کا جو ایک وتیرہ رہا ہے نا، اٹھتے بیٹھتے اپنی پاک آل کی توصیف، ان کی عظمت، ان کے بارے میں حقوق کے حوالے سے وہ فرماتے گئے ہیں. میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو اولیاء کرام جنہوں نے مدح فرمائی، اور میرے پاس پہلی سن ہجری سے لے کے موجودہ سن ہجری تک ان جید علماء صوفیاء کرام کے کلام موجود ہیں جنہوں نے خاندان کی مدح کی ہے. اس سلسلے کو ہم لے کے چلتے ہیں حضرت معین الدین چشتی سرکار کی مبارک بارگاہ میں کہ وہ نہ صرف خاصا یہ رہا کہ شہنشاہ انبیاء کے عاشق تھے اور سچے محب اہل بیت بھی تھے. آپ کے معروف ترین مصرے زبان زد عام ہیں: شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اکثر جگہوں پر شاہ است لکھا ہوا ہے، کہیں کسی جگہ پہ ہست نظر آتا ہے. اصل میں آپ کریم نے، حضرت معین الدین چشتی سرکار نے است نہیں رکھا، ہست رکھا ہے. میں ایک خوبصورت واقعہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں، میرے دل کے بہت قریب اور میری محبتوں میں ہمیشہ شامل مقدس قاضوی صاحب پیر علی ظفر شاہ صاحب کے ہاں ان کی ایک والیوم کے سلسلے میں ہم موجود تھے. تو جو فیض پہنچا مقدس قاضوی صاحب کو، مسلم قاضوی صاحب کے بھی، ان کے والد کرام کے بھی درجات زیادہ ہوں، بڑے شفیق شخصیت ہماری زندگی میں، انہوں نے چونکہ شہرت ان کو عزت ملی اسی پاک مولا حسین پاک کے، کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے. تو اس دن ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ سیدزادے معین الدین چشتی سرکار نے است نہیں رکھا، ہست رکھا ہے. میں عاجز ہوں لیکن میں ان کا فکرہ دہرا رہا ہوں. مقدس قاضوی صاحب نے فرمایا قبلہ فرق کیا ہے؟ جبکہ است بھی فارسی کا ہے اور ہست بھی فارسی کا ہے. تو قریب پڑی ہوئی ٹیبل پہ میرا گولڈ لیف کا پیکٹ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا سیدزادے
است کیا ہے؟ یہ ہے، نظر آتا ہے تو ہے۔ ہست یہ کہ نظر آتا ہے تب بھی ہے، نظر نہیں آتا تب بھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور میں گزارش کرتا چلوں کہ میرے انتہائی قابل احترام، میرے ملک کا بڑا معتبر نام اور صاحب فخر ہستی، مصور قرآن ہالینڈ سے، مصور پاکستان، مصور انسانیت پاکستان سے اور بین الاقوامی شہرت یافتہ بڑے اعزازات، ہم نے ان کی ڈاکومنٹری بنائی تو ششتر رہ گئے ان کی خدمات کو دیکھ کے، اور پروردگار ان کے زندگی سلامتی عافیت رکھے۔ میری مراد صاحبزادہ سید ظہور قاضوی صاحب کے حوالے سے ہے۔ ہم ان کے ساتھ ایک دربار میں موجود تھے، وہاں انڈیا سے کچھ احباب تشریف لائے ہوئے تھے، ان میں ایک بڑے محقق شخصیت بھی تھے، میں کہیں لکھ کے بھول چکا ہوں ان کا نام نامی اسم گرامی کیا تھا، ان سے ذکر ہوا سرکار کے حوالے سے، ان مصروں کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ قمبر صاحب آپ بالکل ٹھیک بحث کر رہے ہیں، آپ کا یقین اعتقاد ان کے کلام کے حوالے سے بالکل بجا ہے۔ انہوں نے است نہیں رکھا، شاہ ہست رکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کے جسد خاکی پہ، ان کے جسم اطہر پہ، ان کے حکم کے مطابق، ان کی وصیت کے مطابق 4 مصرے یہی ان کے لکھے ہوئے ان کے ساتھ یعنی پس پردہ چلے گئے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری انتہائی نحیف آواز ہے اور میں ملتجی ہوں، بدستہ ملتجی ہوں کہ اگر میری آواز یہاں تک پہنچتی ہے، کہیں پہنچتی ہے اور آگے کہیں بطور پیغام آگے یہ ڈیلیور ہوتی ہے، تو گزارش کروں گا کہ شاہ ہست لکھا جائے، شاہ است نہ لکھا جائے۔ است تو یہ کہ نظر آتا ہے تو ہے، ہست یہ کہ نظر آتا ہے تب بھی ہے، نظر نہیں آتا تب بھی ہے۔ ایک اور اس حوالے سے جناب سلمان علیہ السلام کی ظاہری طور پہ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم ذات سے علیہ صلوات وسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے جو گفتگو فرمائی، ایک تو انہوں نے فرمایا کہ سلمان بشری تقاضوں کو ہم سے منسلک نہ کرنا، یہ جو کائنات تم دیکھ رہے ہو ایسی 18,000 کائناتیں ہیں جہاں ہمارے امر سے ہماری حکومت قائم ہیں۔ ایک انہوں نے یہ بھی فرمایا سلمان ہم تمہارے سامنے موجود ہیں تو موجود ہیں، ہم تمہارے سامنے موجود نہیں ہیں تب بھی ہم تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انتہائی مؤدب سلام ہے ان تمام ہستیوں کے حضور جنہوں نے خاندان اہل بیت کی اتباع کی، پیروی کی، نصرت کی اور ان کی مدحت کا حق اس طرح ادا کیا کہ صرف ان کو چاہا، نہ انہوں نے اپنی ذات کو دیکھا، نہ شہرت طلب کی اور نہ دولت طلب کی، اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ وہ یقیناً کسی کا اجر رکھتے نہیں، اور میں تو اجر کے حوالے سے بالکل تصور بھی نہیں رکھتا، بس وہ راضی ہو جائیں، شہنشاہ انبیاء خوش ہو جائیں، خاندان اہل بیت خوش ہو جائیں، اولیاء کرام خوش ہو جائیں، جناب حضرت معین الدین چشتی خوش ہو جائیں کہ ہم نے کوشش کی ہے ان کے کلام کے حوالے سے ان کی نصرت کرنے کی۔ بہت شکریہ، الحمدللہ، شکراً لصاحب العصر والزمان۔